صدق اللہ۔ عزیزان گرامی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 182 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، ان آیات کے پس منظر میں غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے پورا پاسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید زخم اٹھانا پڑی، بہت نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، زخمی بے شمار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا کے آپ بے ہوش بھی ہوئے۔ خود کی کڑی آپ کے چہرے انور کے اندر گھس گئی، دو دان شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک بہت زوردار پروپیگنڈا اٹھا کہ اگر یہ شخص اللہ کا رسول ہوتا تو شکست کیوں آتی؟ پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ یہ نبوت اور رسالت جو ہے محض ایک ڈرامہ بازی نہ ہو سکے۔ اور اس عالم میں بہت سے صحابہ دل برداشتہ بھی ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق جیسے شخص جو ہے وہ تلوار میان میں ڈال کے ایک طرف جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ عمر لڑتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا حضور ہی شہید ہو گئے تو اب لڑ کے کیا کرنا، اب کس کے لیے لڑیں؟ صحابی نے کہا کہ عمر یوں کیوں نہیں سوچتے کہ جس راہ میں حضور شہید ہو گئے اس راہ میں ہم شہید کیوں نہ ہوں؟ اور جب حضور خود فوت ہو گئے تو ہم جی کے کیا کریں؟ سو ایک دینی غیرت بیدار ہوئی، پھر میدان میں آ گئے۔ تو اتنا کچھ زخم اٹھانے کے بعد اور اتنا نقصان پہنچانے کے بعد قریش کی فوج جو ہے واپس چلی گئی۔ اور جب وہ واپس چلے گئے 10-12 میل، انہیں خیال آیا کہ یار ہم نے اتنا ان کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم نے مکمل فتح حاصل کیوں نہیں کی؟ ہمیں تو مدینے پہ قبضہ کر لینا چاہیے تھا۔ تو پھر سے انہوں نے حملے کی تیاری شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے ان جانثاروں کو بلایا جو پہلے دن آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تو جن میں کوئی تذبذب نہیں تھا۔ تو یہ لوگ زخمی حالت میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس دعوت پہ لبیک کہا اور زخم کھائے ہوئے شیر کی طرح یہ تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور مدینے سے باہر حمراء الاسد ایک مقام ہے 8 میل کے فاصلے پہ، آپ نے لشکر سمیت وہاں تک پہنچے اور قریش کا تعاقب کیا۔ قریش حملے کی تیاری کر رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ہماری خاطر مدارات کے لیے تو یہ خود ہی آ گئے ہیں اور مدینہ پہ قبضہ کرنا کوئی حلوہ کھانا نہیں ہے، تو آ گئے۔ عزیزان گرامی، اس موقع پہ ایک علمی بات جس کا ہمارے بہت بنیادی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، تعلق ہے، وہ درس کرنا چاہتے ہیں۔
آیت کے الفاظ ہیں الذین، وہ لوگ استجابوا جنہوں نے لبیک کہا، للہ والرسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول، اللہ کے حکم پہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے یہ قریش کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ قریش کے تعاقب میں نکل کھڑے ہو تو کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں، کوئی آیت پورے قرآن میں ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو اس موقع کے لیے غزوہ احد میں اتنی بڑا نقصان اٹھانے کے بعد اسے کہا گیا ہو کہ اپنے نقصان کی، اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر پھر سے بگڑے ہوئے شیر کی طرح قریش کا تعاون کرو۔ پورے قرآن میں اسی کو ہے، یہ صرف حضور کا حکم تھا، لیکن حضور کے حکم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا حکم تھا۔ استجابوا للہ، اللہ کی ندا پہ تم نے لبیک کہا۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ کریں اس بات، حکم کہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا نہیں ہے، حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے اللہ کے حکم پہ اور اپنے رسول کے حکم پہ تم نے لبیک کہا۔ تم بہت زخم کھائے ہوئے تھے لیکن تم نکل کھڑے ہوئے۔ استجابوا للہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ انہوں نے لبیک کہا۔ من بعد ما اصابهم القرح، حالانکہ انہیں بہت بڑا زخم اٹھانا پڑا تھا۔ للذین احسنوا منکم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو درجہ احسان پہ فائز ہیں، واتقوا، اور تقویٰ کرنے والے ہیں، اجر عظیم، کہ ایسے عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ یا تو کہہ لو کہ قرآن یہ کتاب پوری نہیں ہے، وہ احکام درج نہیں ہو سکتے، یہ کہتے ہی آپ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائیں، قرآن پہ ایمان نہیں آتا۔ اور یہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے احکام ایسے ملتے تھے جو لفظ نہیں آتے تھے، صرف قلب پہ وارد ہوتے تھے۔ وہ ایسے احکام نہیں ہوتے تھے جو قرآن کا حصہ بن سکتے، وہ ایسے احکام تھے جو حضور کو الہاماً دل پہ وارد ہوتے تھے، اور آپ اپنے الفاظ میں ان احکام کو صحابہ تک پہنچا دیتے۔ اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور سنت کی بنیاد، احادیث کا سارا خزانہ یہی وحی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، کسی سنت کنت کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بچوں، بہت سارے احکام اللہ کے ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، وہ صرف حدیث میں۔ خود یہی حکم جس کا قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم پہ تم نے لبیک کہا، تو اللہ کا حکم کہاں ہے؟ یہ اللہ کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حضور نے اپنے الفاظ میں۔ تو معلوم ہوا کہ دین جو ہے وہ صرف قرآن کا نام نہیں ہے، دین قرآن کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کا نام بھی ہے۔ اور دیکھیں، میں اپنے بزرگوں سے کہا، میں ہاتھ جوڑتے ہوئے معذرت کرتے ہوئے ایک بات کہہ دیا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ دیکھو یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ تو ہمارے بہت سے بزرگوں نے ذکر کا ترجمہ قرآن کر دیا ہے، دوستو یہ غلط ہے۔ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد قرآن اور سنت دونوں ہے۔ اگر صرف قرآن کی ہی حفاظت مطلوب ہوتی اور صرف قرآن کے الفاظ کی اور قرآن کے معانی کی تشریح کی حفاظت نہ کی جاتی تو الفاظ کے حفاظت کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ صرف الفاظ محفوظ کر دیے جاتے اور اس کے معنی اور اس کی تشریحات نہ ڈٹرمن کی جاتی نہ محفوظ کی جاتی تو ایک بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا۔ اس لیے اس بات کو فنی طور پہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں دین کی حفاظت کا یا قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے تو صرف قرآن کے الفاظ کی نہیں، قرآن کے معانی، قرآن کی تشریحات، قرآن کے مطالب کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے جیسے کہ بعض گستاخ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ایک ڈاکیے تھے، ہمیں یہ کتاب دے کے چلے گئے۔ ارے آپ کو کیا ضرورت تھی اس ڈاکیے کی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ صبح ہم جاگتے ہمارے سرحانے یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہوتا، دل پہنچانا ہی مقصود تھا۔ تو انہیں بڑی بڑی دنیا میں آرگنائزیشن جیسے آج کل قائم ہے، DHL ہے، PCS ہے، کتاب ہمارے ہاتھ میں پہنچائی جا سکتی۔ بھائی صرف کتاب سے کام نہیں بنتا، کتاب کا معلم بھی چاہیے اور اس کتاب پہ عمل کر کے دکھانے والا، عمل کروانے والا، اس کو نافذ کرنے والا اور اس کتاب کی نفاذ میں جو جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کر کے دکھانے والا کہ آئندہ تو ایسے ہی کرو گے۔ یہ مطلوب تھا۔ اس لیے اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ بیماری 1960 میں پورے زوروں پہ تھی، جبکہ وہ دنیا میں سوشلزم کا اور سرخ سویرے کا ایک سور پھونکا جا رہا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک مرکز ملت اور نظام ربوبیت اور اجتماعی معیشت اور اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر سے نیشنلائزیشن اور ذرائع وسائل کو قومیانے کی ساری تشریحات نکالی جا رہی ہے۔ اللہ نے سرخ سویرے کو برباد کر دیا، لیکن وہ سرخ سویرا پھر خطرہ بننے والا